ایک جنتی حور کا دوپٹہ پوری دنیا کی قیمت سے زیادہ وزنی اور قیمتی ہے۔ مسند احمد ابن حنبل اور جامع ترمذی میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پیغمبر، وہ آج کے خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے۔ اس میں کچھ عقیدے کے امور ہیں، کچھ احکام و مسائل ہیں، اور کچھ اعمال کے فضائل وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ بہت سے مسائل کا مجموعہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول کسی سفر سے واپس مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ معاذ بن جبل پیچھے تھے، لیکن وہ اپنی سواری کو دوڑاتے تیز کرتے، کٹ لگاتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، اور قریب آنے میں ان کو بے قراری بہت زیادہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانچ گئے، بھانپ گئے کہ یہ بندہ مجھ سے ملاقات میں بے قرار ہے اور قریب آنا چاہتا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کی اور فرمایا، ما حاجتک یا معاذ، اے معاذ تمہارا کیا کام ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو، اتنی بے قراری کیوں ہے، تمہاری ضرورت اور حاجت کیا ہے؟ معاذ بن جبل نے کہا، جئتک فی حاجت ہی امرتنی واسکلتنی، اللہ کے رسول جو میرے ذہن میں سوال ہے، جس نے مجھے بے قرار اور پریشان اور بیمار کر دیا ہے، میں سوچ کر بیمار پڑ گیا ہوں، میرے اعصاب پر یہ بہت بوجھل ہو گیا ہے، تو وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب معاذ بن جبل اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں، دلنی علی امر اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے رسول آپ مجھے ایک مختصر سا فارمولہ دے دیجئے، ایک ایسا مسئلہ، ایسی بات مجھے بتا دیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میں میں پہنچ جاؤں۔ میں آپ سے دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا، دنیا کو کوئی پرابلم میں آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ میری سوچ کا محور مسائل دنیا نہیں بلکہ آخرت کا سرمایہ ہے۔ میں اللہ کے غضب اور اس غصے سے بچ جاؤں، میں جنت میں کیسے داخل ہو جاؤں۔ سوچ کا محور صحابہ کرام کا وہ آخرت اور جنت تھی، اللہ کی رضا تھی، دنیا نہیں تھی۔ تو اس سوال نے مجھے انتہائی بے قرار کر دیا ہے اور میں سوچ کر بیمار پڑ گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے معاذ تم جنت جیسی عظیم دولت اور نعمت مانگ رہے ہو ایک چھوٹے سے جملے کے ساتھ کہ میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں۔ جملہ آپ کا بہت چھوٹا ہے، لیکن جو تقاضا ہے، جو مسئلہ ہے، وہ بہت ہی عظیم ہے۔ بھائیو، جنت اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، اس کا دنیا کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں ایک جملہ فرمایا، اعدت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا اللہ نے جنت اپنے بندوں کے لیے اتنی عظیم نعمت تیار کی ہے، آج تک کسی کان نے ان نعمتوں کو سنا نہیں، کسی دل پر اس کا کوئی خیال اور نقش نہیں گزرا، اور کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جنت کی کچھ اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا ما فیہا، ایک فٹ یہ جتنا یہ روسٹس ہے، یہ ڈائس، یہ چوڑائی ہے، فرمایا اتنی جنت کی جگہ ساری دنیا اور اس کے نیچے اور اوپر کے خزانوں سے بہتر ہے۔ یعنی فٹ جگہ بھی ساری دنیا سے قیمتی ہے۔ ولا نصیفھا خیر من الدنیا وما فیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے وصف کو بیان کرتے ہوئے ایک یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ ایک جنتی حور کا دوپٹہ پوری دنیا کی قیمت سے زیادہ وزنی اور قیمتی ہے۔ یہ جنت کا مختصر سا نقشہ ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے معاذ، تم ایک ہی جملے میں جنت مانگنا چاہ رہے ہو؟ جیسے آج کے ماحول میں کوئی کسی کو کہے کہ یہ کھاد فیکٹری میرے نام کر دو، اب یہ ایک ہی جملے میں وہ کتنی بڑی چیز مانگ رہا ہے۔ کھاد فیکٹری کا وصف یہ ہے کہ ایک پاؤ سامان باہر سے اندر نہیں جا رہا۔ کھاد جو زراعت کے لیے تیار کرتے ہیں، ایک پاؤ سامان اندر نہیں جا رہا ہے، اور روزانہ کنٹینروں کے کنٹینر اندر سے باہر نکل کے جا رہے ہیں۔ وہ پانی کو توڑتے ہیں، آکسیجن الگ کرتے ہیں، ہائیڈروجن الگ کرتے ہیں، پھر اس میں دباؤ ڈالتے ہیں، پھر وہ کھاد کے دانے بن جاتے ہیں۔ یہ کمال کی کیمسٹری ہے۔ اب وہ اربوں روپے مہینہ میں کما کے دے رہی ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ فیکٹری میرے نام کر دو، تو اس نے ایک چھوٹے سے جملے میں دنیا کا کتنا بڑا خزانہ مانگ لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی سوچ اور اس کی فکر کا محور کو جانچا، اور آپ نے فرمایا انہ لعظیم، اے معاذ تم نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے، بہت اونچا سوال کر لیا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جنت کی طلب تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں وَإِنَّهُ لَيَسِيرُ عَلَى مَنْ يَسِرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر اللہ کسی پر جنت کا مسئلہ یا کوئی بھی پریشانی آسان کر دے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وگرنہ جنت کا داخلہ مشکل بھی ہے اور اللہ کی رحمت ہو جائے تو آسان بھی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے، اللہ کے رسول نے خواتین کے لیے جنت کے مسئلے کو آسان کرتے ہوئے فرمایا، کوئی مومنہ عورت فرمایا رمضان کے روزے رکھ لے، صلت خمسہا 5 نمازیں پڑھ لے، صامت شہرہا رمضان کے روزے رکھ لے، بالت اور اپنے خامن کی فرما برداری کر لے، فرمایا بِأَيِّ تَدْخُلِ الْجَنَّةِ، جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ اب یہاں اس حدیث میں اللہ کے رسول نے جنت کو آسان کر کے بیان کر دیا ہے عورت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے آسان کر دے تو اس کا حصول آسان رہے گا۔ جنت اگرچہ بہت مہنگا سودا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، لوگو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے اور اللہ کا مہنگا سودا جنت ہے۔ اور یہ بڑا اونچا سودا ہے، بہت ہی قیمتی سودا ہے، مگر رب العالمین اپنے مہربانی کے ساتھ جس بندے کے لیے اس کا داخلہ آسان کر دے تو اللہ اس کو داخلہ دے دے گا، جنت عطا کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر ایک مقام پر کھڑے تھے، آپ کے ساتھی کچھ صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے، دور سے ایک اونٹ پر سوار کو آتا ہوا دیکھا، اور وہ اونٹ بڑی تیزی سے دوڑا رہا تھا۔ اونٹ کا تیزی سے دوڑانا سوار کا یہ علامت ہے کہ اس بندے کو کوئی ضروری مسئلہ ہے، یہ کسی مسئلے کے لیے بےتاب ہے، اس لیے وہ اونٹ کو دوڑا رہا ہے۔ لگتا ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ سے نہ ملنا چاہتا ہو، لگتا ہے کہ اس کی طلب بہت بڑی ہے، اور لگتا ہے کہ اس کی کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے، اس کی کوئی اور غرض ہے، اس دھن میں وہ اس لیے تیزی سے اپنی سواری کو دوڑا رہا ہے۔ وہ اونٹ سوار جب قریب آیا تو اس نے السلام علیکم کہا، سب نے اللہ کے رسول سمیت وعلیکم السلام کہا۔ پھر اللہ کے رسول نے خود پوچھا من این انت، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا اقبلت اہلی و مالی و عشیرتی، میں اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے، اہل و عیال سے، اپنے مال کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں، اور مہربانی کر کے مجھے ذرا جلدی فارغ کر دیجئے، مجھے واپس بھی جانا ہے، اور پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ محمد کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آنا محمد، میں محمد ہوں۔ سب نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا خوش ہوا،
اس کا چہرہ لہلہا اٹھا، اس نے بھی وہی سوال اٹھایا، اخبرنی بعمل اذا عملتہ دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول آپ مجھے ایک ایسے عمل کی رہنمائی کر دیں جس پر میں عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے اس کا سوال سنا، پھر فوراً جواب میں اسلام کے ارکان کی نشاندہی فرمائی۔ اس نے ان احکامات کو سمجھا، کلمہ توحید، رسالت کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ارکان اسلام اللہ کے رسول نے اس کو بتائے۔ اب اس نے یہ چیزیں سیکھ کر، ان اعمال کو سیکھ کر اس نے اجازت چاہی اور کہا میں اپنی گھر والوں کو، اپنی قوم کو جا کر دین کے یہ مسئلے، یہ ارکان دین بتاؤں گا کہ اللہ کے سچے رسول سے مل کر میں آ رہا ہوں اور جنت کا پروگرام لے کے آ رہا ہوں۔ اس نے سواری کو موڑا اور اس کی لگام کھینچی، مہار کھینچی، وہ چل پڑا۔ آگے ایک بل میں اونٹ کا پاؤں دب گیا، وہ پھنس گیا۔ جب اونٹ قدم اٹھانے لگا تو ان بیلنس ہو گیا، اب وہ پہلے اوپر سے گرا، اونٹ نے تو بعد میں گرنا تھا، سوار اوپر سے گرا اور گردن پر اس کی ایسے چوٹ لگی، اس انداز میں گرا کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ موقع پر فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی موت واقع ہو گئی ہے، عمل کوئی نہیں کیا، ابھی تو گاڑی کو پٹڑی پر رکھا ہے، دوڑا نہیں ہے، عمل کوئی نہیں کیا ہے، اعمال کو سمجھا ہے اور جد و جہد کی، محنت کی، اور محنت نہیں کی، جد و جہد نہیں کی، صرف آنے کی محنت کی ہے کہ میں جنت کا راستہ تلاش کر لوں۔ شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا کہ یہ فوت ہو گیا ہے، علیہ بالرجل، آپ نے صحابہ سے کہا اس بندے کو اٹھا کے لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے اس کا چہرہ، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا اور پھر فوراً ہٹا لیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول تمہیں پتہ ہے، صحابہ سے کہا اللہ کے رسول نے تمہیں پتہ ہے کہ میں پیچھے کیوں ہٹاؤں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ فرمایا انی رأیت الملائکہ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ، مجھے دکھایا گیا کہ جنت کے فرشتے اس کے منہ میں جنتی پھل داخل کر رہے ہیں۔ فعرفتہ انہ جائعۃ، میں نے اس سے اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ بندہ سوال جنت کو حل کرنے کے لیے جب چلا ہے تو بھوکا تھا، پیاسا تھا، اب اللہ نے اس کو فوراً جنت کے پھل کھلا دیے تاکہ اس کی بھوک ختم ہو جائے۔ تو محترم بھائیوں، جنت کا سودا بڑا قیمتی ہے۔ سوال چھوٹا سا تھا، جو ڈیمانڈ کی ہے وہ بہت عظیم تھی اور اس کا داخلہ بہت مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے۔ یہی بات اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل سے کہی کہ اے معاذ تو نے بات بڑی چھوٹی کی ہے، یعنی سوال جملہ بہت مختصر سا بولا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آسانی فرما دے تو وہ اس پر قادر ہے۔ رہا تمہارا سوال کہ میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہوں، اس کا جواب سن لو۔ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور اس بات کے اقرار کر، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کر، مرد اور عورت پر، عاقل اور بالغ پر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ وَتَصُومَ رمضان، جب رمضان آئے تو وہ 1 مہینہ پورا اللہ کے لیے روزے رکھنے ہیں۔ وَتَحِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا حج کے لیے جانا ہے اگر تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس زاد راہ ہے، جیب میں خرچہ موجود ہے۔ یہ ہیں تیرے سوالات کے جوابات۔ سب سے بڑی گواہی، سمجھے بغیر کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ اور سمجھے بغیر وہ گواہی کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ جب تک
اس گواہی کا فہم نہ ہو، اس کی پہچان نہ ہو۔ ان دو گواہیوں کا تقاضا کیا ہے؟ ان دونوں کا مسئلہ مشرکین مکہ کی زبانی سمجھ لیں کہ مشرک لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو اور محمد الرسول اللہ کو کیسے سمجھا تھا۔ جو مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھتے تھے وہ 100% درست سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب اور غیر عرب دنیا کی حکمرانی اللہ تمہارے پاؤں کے نیچے کر دے گا۔ تو مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا سارے نظام کائنات، میکانزم، ساری دنیا کے آسمان و زمین کے سسٹم اللہ اکیلا چلا رہا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ مشرکین مکہ نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا تھا۔ ہر دور میں انسانوں کو رب تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے میں غلطی اور دھوکہ لگ گیا ہے۔ جب اللہ کسی کو نظر نہیں آیا تو چائنا اور رشیا کے چھوٹے آج کے یا مرے ہوئے بڑے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ کائنات آٹومیٹک بن گئی ہے، یہ اس کا گھومنا، اس کی گیسز، اس کا دباؤ اور یہ سیارے، ان کے فاصلے، ان کی پناہیاں، ان کے مدارج، آربٹ، یہ سب آٹومیٹک سسٹم ہے۔ اللہ نظر نہیں آیا، انہوں نے کہا اللہ ہے ہی نہیں، ہوتا تو نظر نہ آتا۔ بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ ہم وزیروں کے پاس یا ان کے مشیروں اور چہیتوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں ایک چٹ دے دیتے ہیں یا فون کر دیتے ہیں اور ہمارا جا کر تھانے میں یا جج عدالت کہیں بھی ہمارا کام ہو جاتا ہے، تو بالکل اللہ تعالیٰ کا بھی مشیر ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں، اس کے وسیلے ہیں، جب ہم ان کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں ہمارا مسئلہ حل کروا دیں گے، وہ اللہ کو کہہ دیں گے۔ ہر دور میں انسان کو اللہ کو سمجھنے میں دھوکہ لگا ہے اور غلطی لگی ہے۔ تو مشرکین مکہ نے اس دور میں اپنے سسٹم کا ماحول دیکھ کر انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ جیسے بادشاہوں کے مشیر ہوتے ہیں اور وہ اکیلا بادشاہ سارے ملک کے نظام کو نہیں چلا سکتا، یہ وزیر اطلاعات ہے، یہ وزیر دفاع ہے، یہ وزیر خوراک ہے، یہ وزیر فلاح ہے، تو اللہ کے بھی اسی طرح مشیر ہیں اور دربار ہے اور قبریں ہیں اور بزرگ ہیں اور ہستیاں ہیں اور مشائخ ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں، وہ اللہ کو کہتے ہیں، اللہ اکیلا کائنات نہیں چلا سکتا۔ یہ فہم کی غلطی تھی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، اللہ اکیلا نظام کائنات کیسے چلاتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ کے لات ہیں، منات ہیں، عزا ہیں، وہ سب مل کر یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، تب جا کر ہماری سنوائی ہوتی ہے، ہمارا مسئلہ سنا جاتا ہے اور مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اعظم الشہادہ، بڑی عظیم گواہی ہے، بہت عظیم شہادت ہے، اور یہ تقاضا کرتی ہے کہ پوری قوت کے ساتھ اس گواہی پر جم جاؤ، مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، تمہارے پاؤں میں، دل میں، دماغ میں لغزش، خیال کی کمزوری، ڈگمگاہٹ واقع نہ ہو، یقین ہی یقین ہو، کمال کا اعتماد ہو، حوصلہ ہی حوصلہ ہو، معرفت ہی معرفت ہو کہ اکیلا کائنات میں اللہ الہ ہے، باقی سب عاجز ہیں، محتاج ہیں، شودے ہیں، بھکاری ہیں، ہاں جی، اور وہ اس کی مخلوق ہے، وہ عاجز ہیں، منگتے ہیں، سائل ہیں۔ ساری کائنات کا مشکل کشا، داتا، خالق، رب العالمین اکیلا اللہ ہے۔ وہی سجدے کے لائق ہے، وہی رکوع کے لائق ہے، وہی دعا اور قیام کے لائق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، وہی نظر و نیاز کے لائق ہے۔ قیام ہوگا تو اس کے لیے خوف ہوگا تو اللہ کا، ڈر ہوگا تو اللہ کا، یقین اور توکل اللہ پر ہوگا، اور ہستیوں پر توکل اور یقین نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کمزور ہیں، مر چکے ہیں، اور وہ مخلوق ہیں، اموات غیر احیاء، وہ مر چکے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے۔
تو پوری شان اور پوری قوت اور یقین اور اعتماد کے ساتھ لا الہ کی گواہی دی جائے کہ کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، اس میں نفی بھی ہے، اس میں اثبات بھی ہے۔ پہلے تمام جھوٹے معبودوں کا انکار، پھر ایک اللہ کا یقین اور اقرار دل میں ہو۔ اب دوسری اس مسئلے کی گواہی کا دوسرا جز کیا ہے؟